حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مضارع معروف بنانے کے 5 اہم قاعدوں کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں ایک قاعدہ بیان کیا، تو میں نے تسہیل المصادر کھولی تو آخر میں جو مصادر دیے ہیں میں نے تقریباً 120 مصادر گنے تسہیل المصادر میں۔ تو 120 مصادر میں صرف 4 ایسے مصدر نکلے جن میں علامت مصدر گرانے کے بعد یا نہیں گرائی گئی، یعنی 4 مصادر ایسے نکلے جن میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا، اور 116 مصادر ایسے نکلے جن میں ہمارا قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم مضارع معروف بنانے کا پہلی والی ویڈیو میں جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے، اگر ہم وہ ایک قاعدہ یعنی ایک لین یاد کر لیں گے تو اس ایک لین کی وجہ سے ہم تقریباً 116 مصادر کے مضارع اپنے ذہن سے یا اس قاعدے کی روشنی میں بنا سکتے ہیں۔ 4 مصادر میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ ایک تھا مصدر آفریدن، اس کا مضارع آتا ہے آفریند۔ دوسرا ہے شنیدن، جس کا مضارع آتا ہے شنود۔ تیسرا ہے چیدن، جس کا مضارع آتا ہے چیند۔ اور ایک ہے دیدن، جس کا مضارع آتا ہے بیند۔ اور ایسے ایک اور آتا ہے ریدن، جس کا مضارع آتا ہے رید۔ تو یہ تقریباً 5 مصادر ہمارے سامنے ایسے آئے کہ جن میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا، اور تقریباً 116 مصادر ایسے آئے جن میں یہ قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ تو اس سے ہم نے یہی اندازہ لگایا کہ اگر ہم ایک لین یاد کر لیں گے تو اس لین کی برکت سے ہم اتنے زیادہ مصادر سے مضارع بنا سکتے ہیں۔ اور جو میں نے وہ قاعدہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، قاعدہ وہی ہے، تقریباً وہ قاعدہ ہر جگہ جاری ہوگا۔ اگر بعض مصادر میں جاری نہیں ہو رہا ہے تو ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ آج ہم دوسرا قاعدہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے دوبارہ ہم مصدر کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کی پہچان، فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، جیسے پروردن پالنا، یہاں پر دن آ گیا، گفتن کہنا، یہاں پر تن آ گیا۔ اور ایک اہم نوٹ جو بار بار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں، یعنی مضارع میں صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، باقی صیغوں میں دال کے بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ مضارع معروف بنانے کے 5 اہم قواعد میں آج ہمارا یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ قاعدہ نمبر 2، علامت مصدر یعنی دن یا تن گرانے کے بعد اگر خا آ جائے تو اسے زا سے بدل دیں، جیسے آموختن سے آموزد۔ اب دیکھیے، مصدر ہے ٹھیک ہے، آموختن، ٹھیک ہے۔ تو علامت مصدر گرائیں پہلے۔ تو ہم نے قاعدہ کیا پڑھا؟ علامت مصدر گرانے کے بعد اگر خا آ جائے تو اسے زا سے بدل دیں۔ اب اس خا کو زا سے بدلنا ہے، یہ زا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے نوٹ جو پڑھا تھا وہ دوبارہ پھر ذہن میں رکھیں۔ ہم نے نوٹ کیا پڑھا تھا؟ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، تو یہ زبر لگایا اور یہ دال ہو گیا آموزد۔ اب تسہیل المصادر میں نے پوری تسہیل المصادر کھول کے دیکھی تو تقریباً مجھے 17 مصادر ملے کہ جن کے آخر میں خا تھا۔ ان 17 مصادر میں 14 مصادر میں یہ قاعدہ جاری ہوا ہے۔ 3 قاعدے ایسے ہیں جن میں یہ
3 مصادر ایسے ہیں جن میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ ایک تھا فروختن جس کا مضارع آتا فروشد، ایک آتا گزیختن جس کا مضارع آتا گسلد، اور ایک ہے واخیدن جس کا مضارع آتا ہے واخد۔ تو یہاں پر جو یہ واخیدن ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو اس گنتی میں نہیں آئے گا یہ، ٹھیک ہے، واخیدن میں تو یہ اسی میں ہی آئے گا، علامت مصدر گرانے کے بعد یا آ جائے تو اسے یا سے بھی بدل دے۔ تو اس طریقے سے تقریباً 16 مصدر ہمارے سامنے آئے تصل مصادر میں، جن میں 14 مصادر میں یہ والا قاعدہ یعنی قاعدہ نمبر 2 جاری ہوا ہے، 2 مصدر ایسے ہیں جن میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ یعنی اگر ہم یہ ایک لین یاد کر لیں گے تو اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے مصادر سے ہم مضارع بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بالخصوص تصل المصادر میں 16 مصادروں میں سے 14 مصادر کے ہم آسانی سے مضارع بنا سکتے ہیں۔ اب ہم اگلا دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ایک لفظ ہے برداشتن، مصدر برداشتن، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں غلط ہو گیا، یہ اب ہوگا صحیح، برداشتن، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم علامت مصدر گرا دیں، ٹھیک ہے، نہیں قاعدہ خا کے قاعدے چل رہے ہیں، دوختن آئے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے دوختن آیا تو سب سے پہلے آپ علامت مصدر گرائیں، یہ آپ نے گرا دیا، ٹھیک ہے۔ اب خا آیا، اب اس خا کو زا سے بدلیں، یہ اب وہی والا نوٹ کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن، اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، زبر دے دیا دال، ہو گیا دو زد، ٹھیک ہے۔ اب گردان کیسے ہوگی تو آپ کو میں نے بتایا تھا اسی نوٹ کے اندر کہ واحد غائب میں تو دال آ گئی اور اس کے بعد کیا ہے، دال کے بجائے علامتیں جوڑیں گے، اب علامت زا میں جوڑیں گے، ٹھیک ہے، دو زد دو زند۔ اب اس کے بعد جب یا آئے گا نا تو یا کی مناسبت کی وجہ سے زا کا جو زبر ہے وہ زیر سے بدل جائے گا، دو زی دو زید دو زم۔ اب میم آ گا، یہاں پر یا تو ہے نہیں تو پھر زبر آ جائے گا، یعنی دو زم، اس کے بعد دو زیم۔ اور ہم مصدر لے لیتے ہیں، ہم لیتے ہیں، دیکھیے نواختن، علامت مصدر گرائیے یعنی تانون، اب ہو گیا نواخ، اب اس خا کو زا سے بدلے، اب ہو گیا نواز، اب دال پڑھا کر اس سے پہلے زبر دے دیں، نوازد۔ اب گردان کر سکتے آپ، نوازد نوازند نوازی نوازید نوازم نوازیم۔ اور مثال ہم لے لیتے ہیں آپ کے سامنے، دیکھیے آویخ تن، ٹھیک ہے، علامت مصدر گرائیے یعنی تن، اب ہو گیا آویخ، اب اس خا کو زا سے بدلیں، ہو گیا، اب دال بڑھائیں اس سے پہلے زبر دے دیں، آویزد۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ یہ قاعدہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اتنا تو یاد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس میں ایک چیز اور بڑھائیں گے، وہ چیز کیا بڑھائیں گے کہ اگر ہمیں کسی بھی مصدر سے مضارع یاد ہے، ٹھیک ہے، تو اب مضارع یاد ہونے کی وجہ سے ہم اس سے امر بھی بنا سکتے ہیں، اس میں فاعل قیاسی بھی بنا سکتے ہیں، اس میں فاعل سماعی بھی بنا سکتے ہیں، حاصل مصدر بھی بنا سکتے ہیں، طریقے تادیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ فعل امر کی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب پریکٹس کیسے ہوگی، دیکھیے یہ آویزت بن گیا۔ امر بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ واحد حاضر کے صیغے سے یا دور کر دیں، تو واحد حاضر کا صیغہ کیا بنے گا، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہو گیا آویزی، ٹھیک ہے، آویزی۔ اب امر بنانے کا طریقہ کیا ہے، شروع سے یا ہٹا دیں، آخر سے یا ہٹا دیں، اب ہو گیا آویز، ٹھیک ہے، شروع میں با بڑھا دیں، اب یہ شروع میں ہم لیا ہے با، ٹھیک ہے۔ تو یہ قاعدہ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے لیکن میرا تجربہ ہے کہ الف مدہ سے پہلے اگر با، نون یا میم ان میں سے کوئی بھی آتا ہے تو الف مدہ کا جو مد ہوتا ہے وہ یا سے بدل جاتا ہے۔
اب اس مد کو ہم یا سے بدلیں گے، ٹھیک ہے، اب یہ مد گرے گا، اب دیکھیے ہو گیا، یہ آویز تھا، آویزی تھا، ٹھیک ہے، اب آویزی سے ہم نے یا دور کرا، اب ہو گیا آویز، اب شروع میں ہم با لائے، اب ہو گیا بے آویز، اب آ کا جو مد ہے اوپر، اس مد کو ہم نے یا سے بدلا تو ہو جائے گا بی آویز، اب با پر ہم زبر پڑھیں گے یا زیر پڑھیں گے، تو اس قاعدہ آپ نے تفسیر المصادر میں پڑھا ہے، فعل پر جب با داخل ہو تو پہلا حرف دیکھیں، اگر اس پر پیش ہے تو با پر پیش پڑھیں گے، اور اگر اس پر زیر یا زبر ہے تو با پر زیر پڑھیں گے، اب بیا یہاں پر یا پر زبر ہے لہذا با پر زیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آج ہم صرف اسی کی پریکٹس کریں گے۔ دیکھیے لفظ ہے پختن، ٹھیک ہے، پختن، ٹھیک ہے، اب علامت مصدر گرائیے، اب خا بچا، اب اس خا کو زا سے بدلے، اب قاعدہ کیا پڑھا تھا مضارع میں، دال ساکن اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، تو یہ ہو گیا پزد، پزد مضارع ہو گیا، ٹھیک ہے، اب آپ گردان کریں، پزد، پزند، پزی، پزید، پزم، پزیم، اب ہمیں امر بنانا ہے، تو امر کائے سے بنتا ہے، واحد حاضر سے، تو یہ واحد حاضر ہو گیا، اب واحد حاضر سے سب سے پہلے ہم یا دور کریں گے، ٹھیک ہے، اب ہم نے یا دور کریں گے تو یہ یا دور ہو گیا، نہیں، دیکھیے پزد، پزد، پزند، پزی، تو یہ ہو گیا واحد حاضر پزی، اب پزی سے یا دور کریں، اب ہو گیا پز، اب شروع میں آپ لائیں با، اب اس با پر کیا پڑھیں گے، تو قاعدہ یہی ہے کہ فعل کے پہلے حرف اگر پیش ہے تو با کو پیش پڑھیں گے، تو یہاں پا پر پیش ہے تو با پر بھی پیش پڑھیں گے، اب ہو جائے گا بوپز، بوپز، ٹھیک ہے، بالکل آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، واحد حاضر کے صیغے سے یا دور کر دیں، بس شروع میں کبھی با آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، ہم کہتے ہیں گو تو جا، اور یہ بھی کہتے ہیں بگو تو جا، ہم کہتے ہیں نوش تو پی، اور کہتے ہیں بنوش تو پی، یعنی با لاتے بھی ہیں اور با نہیں بھی لاتے ہیں، اور ہم ایک مصدر دیکھ لیتے ہیں، تاختن، ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے، اب سب سے پہلے علامت مصدر گرائیے، یہ گر گئی، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہے، خایا، خا کو زا سے بدلیں گے، اب قاعدہ آپ کو معلوم ہے، مضارع معلوم ہے، دال ساکن اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، تو یہ تازد، اب گردان کریں، تازد، اور اس کے بعد تازند، یہ ٹھیک ہے، پھر تازی، پھر تازید، پھر تازم، پھر تازیم، ٹھیک، اب امر کیسا بنتا ہے، واحد حاضر سے یا دور کرو، ٹھیک ہے، اب شروع میں با لاؤ، تو اب کیا ہوگا، با لائیں گے تو بےتاز، اور با نہیں لائیں گے تو صرف تاز، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو یہ دو قاعدے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، ایک قاعدہ ہم نے، چلیں، ایک قاعدہ تو ہمارا یہ ہے، علامت مصدر یعنی تن یا تن گرانے کے بعد اگر خا آ جائے تو اسے زا سے بدل دیں، جیسے آموختن سے آمو زد، اور پہلا والا قاعدہ کیا تھا، پہلا والا قاعدہ یہ تھا، علامت مصدر یعنی تن یا تن گرانے کے بعد، علامت مصدر یعنی تن یا تن گرانے کے بعد اگر یا آ جائے تو اسے بھی نکال دیں، تو وہاں نکالنا تھا یعنی اس کو گرانا تھا، اور یہاں پر خا کو ذات سے بدلنا ہے۔ آج ہمارے یہ دو قاعدے ہو گئے ماشاءاللہ الحمدللہ، اور امر بنانے میں بس یہی بات یاد رکھیے گا کہ امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد حاضر کے صیغے سے یا دور کر دیں اور اس سے پہلے با لے آئیں۔ اچھا، با کبھی آتا بھی ہے کبھی نہیں آتا ہے، لیکن با جب داخل کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس پر کیا پڑھیں گے، تو یہ یاد رکھیے گا، فعل پر جب با داخل ہو تو پہلا حرف دیکھیں، اگر فعل کے پہلے حرف پر پیش ہے تو با پر بھی پیش پڑھیں گے، اور اگر زیر ہے یا زبر ہے تو با پر زیر پڑھیں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔